مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹر ہونا ہوگا، یہ اس قانون کی بھی توہین ہے، یہ اسمبلی کی بھی توہین ہے، اور حکومت دھڑلے کے ساتھ اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ ہم مزید صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ آج صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اصولی فیصلہ یہی کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ہم نے طے کی ہیں۔ مزید جب کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر ان کی جزیات پر بات چیت ہو سکے گی۔ سرزد ہم نے اپنا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ آپ نے NFC کی بھی مخالفت کر دی ہے، آپ نے اس کے ساتھ 26ویں ترمیم میں جو منظور ہوا اس کو بھی مخالفت کر دی کہ اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ نہ لایا جائے، لیکن یہاں پر ایک چیز جو کہی جا رہی ہے 243 آرٹیکل، اس میں ترمیم، کیا یہ اس وقت 26ویں ترمیم کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ سوال جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے۔ ہم نے اس کو دو حوالوں سے دیکھنا ہے۔ اگر تو ملک کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر، آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں تو ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی انتظامی قسم کی باتیں ہیں اور صرف انتظامی قسم کی باتیں، تو انتظامی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے حجم کو ہم دیکھیں گے، اس کی شکل کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، تب جا کر ہم اس پر کوئی حد میں 243 آرٹیکل میں جو مطلب کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے، کیا اس کے ساتھ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا ملک بھر میں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو جب یارک پہ روکا گیا تو اس کے بعد سے آپ نے جس طرح ریئیکشن دکھایا اور ابھی جس طرح کے علماء یا لوگ یا آپ کے کارکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس طرح کا ریئیکشن آپ نہیں دکھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے تو اس وقت بھی کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا۔ آپ نے کون سی میرے ریئیکشن دیکھے؟ کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کچھ بھی نہیں دکھایا، کیونکہ میں اپنے ملک کے تمام بچوں کو اسجد کے برابر سمجھتا ہوں۔ جو میرے سامنے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، اور میں صرف اپنے بیٹے کے لیے تو احتجاج کروں، اس پر رد عمل دوں، اور باقیوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور ہمیں ہمارے سامنے ہر بچے کا خون اپنے اولاد کا آرٹیکل پر میں نے جواب دے دیا ہے، تفصیل سے دے دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں ترمیم ہو جائے گا۔ ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جب ٹھیک کرنے کی بات آئے گی تو جب تک ہم اجتماعی سوچ پیدا نہیں کریں گے اور صرف ایک ادارے کے کوئی سوچ وہی حاکمیت کرے گی، تو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بٹھانا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، اور ایک اجتماعی قومی رائے جو ہے اس پر مولانا صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر، مولانا صاحب بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ آپ سے پیدر پہ آپ سے متواتر ملاقات ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک آج اصولی بیانیہ یہ جاری کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم یہ سارا کا سارا فیک ہے، یہ اسمبلی فیک ہے، اور اس اسمبلی کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر دے آئین میں۔ آپ اس بارے میں؟ میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو، اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا، اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک
ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई, लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। जो आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और टेन्योर 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसके जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? नहीं, हमें एक तवी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए। गैर तवी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये बताया 26वीं आईनी तरमीम में ख़त्म कर दी गई, जो 35 शक़ें ख़त्म कर दी गई थी, उसमें से कुछ दोबारा जिस तरह आपने कहा कि ऐड किए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में उनका साथ देकर आपने गलती की, और अगर गलती की तो बार बार उन पर ट्रस्ट क्यों? बात तो सुना खुदा के बंदे, हमने कहा कि हमने उनका साथ नहीं दिया, उनको दस्तबरदार किया। जब हमारी मर्जी का बना तो हमने तब जाकर वोट दिया। तो अब अगर वो दोबारा लाएंगे तो एक दफ़ा दस्तबरदार होने के बाद जब दोबारा लाएंगे तो हम फिर मुखालफत करेंगे। मौलाना ये बताएं मामला 27वीं आईनी तरमीम का है, उतना ही है मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और ग्रंटर जो है 2 ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका या हुकूमत का? क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़र हूँ एक अच्छी खबर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं, हम 2 पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं। ये बताएं कि 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर के जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछें, तो मेरे तो पूछने का सवाल नहीं है कि है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, आप कहाँ से होते हुए हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवाल वो है कि जो मुझसे साहब बांग्लादेश के दौरे के मुताबिक बताएं, बांग्लादेश का दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से, कोई मुझे कुछ इतलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं फिलहाल तो दिन है। साहब ने आपसे मुलाकात की थी, पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो कौन फराहम करेगा? देखो, वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर, और अच्छी तरह वो मेरे घर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज्जत दी उन्होंने, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या है, जमहूरियत? देखिए, देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई 2 फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी, और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया, और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल तलादिम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है उसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा, और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही।
اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا. تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے. اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے، کتنا ٹائم لے گا. مولانا صاحب 2-3 روز قبل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا، تو آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے لیکن انہوں نے بتایا، لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے. رات کو انہوں نے 1:45 بجے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا. اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے. انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرت کیا، یہ تو پھر جب ان کا موقف سامنے آئے گا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں. سر کراچی ملاقات بھی ہونی ہے آپ کی اسی پہ؟ جی میں نے پڑھا نہیں ہے نا، جو پڑھوں گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. کراچی میں کیا آپ کی ملاقاتیں ہیں؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاک کر رہے تھے. 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ان کا جو لائے عمل ہے اور جو فیصلہ ہے اس سے متعلق وہ بریف کر رہے تھے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو پھر بات کر سکیں گے. 26ویں ترمیم میں حکومت 26 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی. سود کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ہم صوبوں کو مزید بااختیار بنانے کی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر صوبوں کے اختیارات میں کمی کی بات کی گئی تو مخالفت کریں گے. مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی. آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان ابھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا جو لاہے عمل ہے، مختلف جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ترمیم سے متعلق معاملات ہیں، اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ بھی سامنے نہیں آیا.